اس میں اب قہارو، اب دارو ضرر پہنچانے والے، کیا پہنچانے والے ہے نا، ٹھیک ہے. شیر کے اندر تو قہار کی اس سے آپ وحشت زدہ ہو جاؤ گے، خوف میں آ جاؤ گے، اس کے قہر سے آپ خوف میں آ جاؤ گے. تو ہر شے اللہ کے ایک ایک صفت کی تجلی ہے، وہ تجلی سے معمور ہے. اب ان تمام کے اندر آپ ڈھونڈنے آ جاؤ تو ایک ہے مرشد کامل، وہ اللہ کی صفت رحمان و رحیم کی تجلی ہے. کیا ہے وہ رحمان و رحیم کی تجلی ہے، آپ سمجھ رہے ہو. تو اوروں کے مقابلے کیونکہ اور ایسی چیزوں کا تصور ان کا بھی برزخ بنایا جا سکتا. اللہ سے خوف کھانا ہو تو شیر کا تصور برزخ ہو. اللہ سے اگر کوئی نڈر ہو تو شیر کو دیکھو، کس کو دیکھو، سمجھ آ رہی میری بات. پریکٹیکلی پھر کیا ہوتا ہے. اور اللہ کے جمال کو دیکھنا ہو تو پھول کو دیکھو، گلاب کو دیکھو، حسین چیزوں کو دیکھو. اب ان تمام شکلوں کے اندر ایک شکل جو آپ کے پیر کی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے، لیکن یہ باتیں بولنے میں اور سمجھنے میں پتہ نہیں کون کیا کیا معنی نکال لے. آپ جس کے عاشق ہو، جو شکل آپ کو محبوب ہو، تصور آپ کو اسی کا کرنا چاہیے. سمجھ آیا؟ چونکہ یہاں آپ کو ایک سویت حاصل کرنا ہے، اس شکل میں اللہ کے جمال کو دیکھنا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ اور جو چیز آپ کے لیے آپ کے نظروں کو حسن کے معنی میں سکون نہیں دے رہی ہے تو جمال کہاں ہو سکتا وہاں؟ آپ سمجھے کہ نہیں؟ وہ جیسے کہ وہ آپ نے واقعہ ہم نے بھی بارہا کیا کہ ایک شخص تھا، وہ ایک بزرگ کے پاس آیا، اس نے کہا حضرت ہم کو راہ سلوک کی منزلیں طے کرنا ہے، اللہ کے قرب میں جانا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے؟ تو بولے کسی سے محبت نہیں ہم کو ہے، ہم کو کسی سے محبت ہی نہیں ہے. تو بولے یار پھر تو یہ راستہ تو نہیں طے کر پائے گا، کسی سے محبت ہونا چاہیے. ذرا ڈھونڈ کون ہے جس سے تو محبت کرتا ہو. تو سوچا بولے کہ حضرت ہم کو تو کوئی ایسا نہیں جس سے میں محبت بہت زیادہ کرتا ہوں، ایسا کوئی نہیں ہے. بولے اور دماغ پہ زور دے. بولے ہاں وہ میری بھینس ہے بھوری رنگ کی، بھوری بھینس کو میں بہت چاہتا ہوں. بولے اب بھوری بھینس سے سارے طرح کام ہو جائے گا. بھوری بھینس میں تجھ کو فنا کیا جا سکتا ہے، چونکہ بغیر محبت و عشق کے فنا ہے ہی نہیں. جب تک کسی نفس کو بغیر عشق کے فنا ہے ہی نہیں بابا، اور بغیر فنا کے بقا نہیں. بغیر عشق کے فنا نہیں اور بغیر فنا کے بقا نہیں. یہ ہے راز. اگر کسی سے محبت نہیں ہے تو آپ کے اندر کے رذائل فنا ہو ہی نہیں سکتے. فنائے نفس ہے، فنائے خواہشات ہے. اور کر کے دکھاؤ کوئی خواہشات کی فنا، سوائے محبوب کے کوئی دوسری شے ہے ہی نہیں. بھائی محبوب ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے کو ہمیشہ دل چاہتا ہے، تو سب کو بھول جاتا نا آدمی. سارے ہجوم خود بخود محبوب پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا بابا. محبوب کو بار بار دیکھنے کو اس کو دل چاہتا ہے تو خود بخود سب فنا ہو رہے ہیں. تو بغیر محبت کے فنا ہے ہی نہیں. فنائے اور فنائے نفس کا ہی نام تو محبت ہے. فنائے نفس کا ہی نام محبت ہے. یہاں تو نفس کی تسلی کو لوگ محبت کرے ہیں، یہ نہیں ہے. سمجھا؟ میں نے کہا نا کہ جس کے اندر تم کو کوئی کمی نظر آئے وہ آپ کا محبوب ہو ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، تو محبت اندھی نہیں ہوتی ہے. محبت تو بڑی ہوشیار آنکھ والی ہوتی ہے. ہر کتنا کہ محبوب میں کوئی کمی نظر نہیں آتی. جس میں کمی نظر آئے گی وہ محبوب ہو ہی نہیں سکتا. کیا فرماتے ہیں کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے
دیدہ غور کو نظر آئے کیا دیکھے؟ کیونکہ جس کے اندر تم کو عیب نظر آئے، کوئی کمی نظر آئے، وہ محبوب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے۔ اب میاں بیوی بھی محبت کرتے ہیں آپس میں، اور ہزار عیب نظر آتے ایک دوسرے میں، یہ کون سی محبت ہے بھیا؟ جبکہ ایک دوسرے کے بنا رہ بھی نہیں پاتے ہیں، اور عیبوں کا بھی کیا نام ہے پورا لشکر کھڑا ہوتا۔ محبوب جو ہوتا ہے، ایک بھی عیب اگر تم کو نظر آئے تو محبوب نہیں۔ محبوب کا عیب بھی تم کو خوبی نظر آئے گا، محبوب کی ہر چیز تمہیں اچھی لگے تو وہ محبوب ہے، ورنہ محبوب نہیں ہے۔ تو بغیر فنا کے بقا نہیں۔ تو محبت ہی ایک ایسا لطیف جذبہ، پاک جذبہ ہے جس سے فنائے نفس ہے۔ نفس اگر کہیں فنا ہے، نفس کو اگر کہیں فنا، نفس کو کہیں اگر توڑا جا سکتا ہے تو صرف محبوب کی شکل ہے، محبوب کی ذات ہے، اس کے سوا کہیں فنا نہیں مل سکتا اس کو۔ اب وہ بزرگ نے تاڑ لیا، بزرگ نے تاڑ لیا کہ بھوری بھینس، انہوں نے دے دیا وظیفہ کی، ایک خلوت میں آپ نے ڈال دیا، بولے بھوری بھینس بھوری بھینس بھوری بھینس کا تصویر پڑھو تم، بھوری بھینس، ہاں یہ وظیفہ بھوری بھینس ہے۔ سبحان اللہ نہیں، ماشاء اللہ نہیں، الحمدللہ نہیں، اللہ نہیں، ہو نہیں، لہو نہیں، لا الہ الا اللہ نہیں، کیونکہ وہ کیا جانے بھینس چرانے والا، لا کے معنی کیا ہے، الہ کے معنی کیا ہے، لہو کے معنی کیا ہے، ہو کے معنی کیا جانے گا بیچارہ۔ وہ تو محبت صرف بھوری بھینس سے کیا ہوا ہے نا، تو اب محبوب اس کو نظر آئے گا بھوری بھینس میں ہی، مقصود اس کو اگر دکھانا ہے تو بھوری بھینس میں نظر آئے گا۔ دے دیا تصویر بھوری بھینس بھوری بھینس بھوری بھینس کا تصویر پڑھنے لگا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت نے دروازے پہ آئے، بولے بیٹا جو وظیفہ پڑھ رہے؟ بولے ہاں حضرت۔ بولے دروازے سے باہر آؤ۔ دروازے کے قریب آنے لگا تو ہم نے کہا رک جاؤ۔ بولے ابھی تو مقصود تک نہیں پہنچ رہا، ابھی تک تم نہیں پہنچے ہو۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر گئے آپ، ہو سکتا ہے مقصود تک پہنچ گیا ہو، پھر بلائے تو پھر دوڑا دوڑا آئے۔ تو چال میں تھوڑا فرق آیا، چال میں تھوڑا فرق آیا، یعنی پہلے تو دو ٹانگ پہ چل کے آیا، اب جو ہے بھینس کی طرح چار ٹانگ پہ جیسے چلتی ہے، تو اس طریقے سے یہ چل کے آنے شروع کیا، گھٹنوں کے بل، کھڑے سے گھٹنوں کے بل آ گیا، دروازہ پار کرنے لگا۔ تو بولے نہیں بھی رک جاؤ، ابھی اور پڑھو۔ پھر آپ نے اور اس کو وظیفے کو بڑھایا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ تیسری مرتبہ آئے تو بولے بیٹا باہر آؤ، تو دروازے تک آیا، بولے حضرت میں دروازے سے باہر نہیں نکل پا رہا ہوں۔ بولے کیوں؟ بولے ہم کو سینگ جو نکل گئی ہے نا، سینگ میری پھنس جا رہی دروازے، اپنا وجود فنا ہو گیا اور بھوری بھینس کا سینگ نکل گیا۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت۔ پہنچ گیا مقصود تک اپنے، سمجھ آئے؟ یعنی بھوری بھینس میں یہ فنا، ایک فنا یہ بھی تھا۔ اور آج کے دور میں بھی بہت سارے فنا کی منزلیں طے کرنے والے سالکین موجود ہیں۔ یہ اپنے کھانے کا بھی احساس ہے، اپنے پہننے کا بھی احساس ہے، اپنا ذائقہ بھی ان کو یاد ہے۔ محبوب کو کون سا، محبوب کے ذائقے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ محبوب کو کون سا ذائقہ ہے۔ ارے تم ابھی اپنے ذائقے کا فنا نہیں کر پائے ہو، تم کیا ذات میں فنا ہو گیا؟ تمہاری لذت ابھی فنا نہ ہوئی ہے۔ ہاں لباس فنا لوگوں نے کر لیا۔ اس دور میں لباس سب سے پہلی فنا جو ہے کس کی ہے؟ لباس کی فنا۔ فنائے لباس تک پہنچے ہیں لوگ۔ کہاں تک پہنچے ہیں؟ ہاں پینٹ شرٹ والے تو کرتا پائجامے میں آ گئے، اگر کرتا پائجامہ والے تو ٹوپی لے لیے ہیں، اور اگر دو قدم اور کوئی بڑا فنا کی منزل پہنچ گیا تو پھر کہیں پہن لیا 3 سال کی طرح۔ تو ان کی فنافیت جو ہے کپڑوں تک رہ گئی ہے، لباس تک۔
फनाए लिबास में अपन नहीं, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कोई नहीं है, बहुत बड़े बड़े मंजिल पे लोग हैं। फना अगर किसी चीज पे इस दौर में कोई आदमी, अक्सर लोग हैं तो वो लिबासों पे फना है। साथ में फना आपको बहुत कम मिलेगा, अल्लाह में करे मिल जावे तो उसको एहतराम करो भाई। तुम अपनी लज्जतों तक फना ना कर पाए।